پاکستان میں سیاسی تلاطم ٹھہرتا نظر آ رہا ہے۔ دھرنے نے اب سے 2-3 ہفتے پہلے جو ماحول بنایا تھا جس میں کہ سیاسی ہلچل نظر آ رہی تھی، وہ ماحول بھی اب زائل ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا الٹیمیٹم اور جاہو جلال بھی اب کم سنائی دیتا ہے، اور اسی ماحول کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب نواز شریف کے باہر جانے میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ کل صبح جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف ایئر ایمبولنس کے ذریعے لندن چلے جائیں گے۔ بلا شبہ یہ شریف خاندان کا بیرون ملک جانا ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ پنجاب کی انتہائی اہم اور بہت بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہر لحاظ سے، عددی لحاظ سے پاکستان کی حزب اختلاف کی انتہائی مؤثر اور سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کے لیڈران کا اس وقت ملک کے باہر چلے جانا، دوسرے مسائل سامنے آنا، مسلم لیگ نون کا اوور آل جو پوسچر ہے پاکستان کے سیاسی ماحول کے حوالے سے، اس سب نے ماحول میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ تلاطم کی جو ختم ہوتا نظر آیا ہے، جو سکون نظر آ رہا ہے، اس میں اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ماہرین اس بات کو مان رہے ہیں کہ معیشت کی گاڑی کا پہیہ چلنا شروع ہوا ہے۔ ہر لحاظ سے معاشی استحکام کی متواتر مثبت خبریں ہیں جو آ رہی ہیں، جو بین الاقوامی طور پر تصدیق شدہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج 9 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ پچھلے مہینے $99 ملین کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ابھی آئی ہے کہ پچھلے مہینے دراصل پاکستان میں جاری اکاؤنٹ کا سرپلس رہا ہے جو کہ $99 ملین ہے، اور جو مارچ 2015 یعنی 3.5 سال بعد پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ ہوا ہے۔ بہت ہی مثبت، بہت ہی بھاری بھرکم پازیٹو خبر ہے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال میں رخنہ ڈالنے پہ آج وزیر اعظم عمران خان اپنے پرانے فارم میں نظر آئے۔ لگ رہا تھا کہ ان کا اعتماد بھرپور انداز میں موجود ہے، اور وہ اپوزیشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور معیشت میں جو بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے بھی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اپوزیشن کی جو سب سے بڑی تحریک ان کے خلاف تھی، جو مولانا فضل الرحمان کی سرکردگی میں چل رہی تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے اور وہ اس کو عبور کر چکے ہیں۔ وہ کانفیڈنس آج آیا تھا عمران خان کا جب انہوں نے ہزارہ موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا اور اپنی پرانی فارم میں بھرپور انداز میں نظر آئے۔ ایک سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر، سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، یہ کر دے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1 مہینہ کنٹینر میں گزار دیں تو میں ساری ان کی باتیں مان جاؤں گا۔ 1 مہینہ وہاں کنٹینر کے اوپر اور بھی میں نے شکلیں دیکھی، جتنا بڑا مجرم اتنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پہ کھڑا ہو کے۔ شہباز شریف جو مینڈیلا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا، بلاول زرداری بھی تھا، جس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا کرپشن میں، وہ سارے پہنچے ہوئے تھے کنٹینر پہ۔ یہ سارا ڈرامے کرنے کا ایک کوشش تھا جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا، اور وہ کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے سارے کہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح ان کے کرپشن کیسز سے پیچھے ہٹ جاؤں، بلیک میل کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج میرا پیغام آپ سب کو ہے، سب مافیا کو میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے، اور میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو، جو مرضی کرنا ہے اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، جو بھی کرنا ہے۔ میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا۔ عمران خان کے اس کانفیڈنس کے پیچھے وہ حالیہ دنوں کے، حالیہ ہفتوں کے واقعات ہیں جس میں اپوزیشن کی تحریک، اپوزیشن کی قوت زائل ہوتی نظر آئی ہے، اور عمران خان اور ان کی حکومت اپنا ان کا کانفیڈنس ریسٹور ہوا ہے، اور اسی دوران پاکستان کی معیشت جو IMF کے پروگرام میں آ چکی ہے وہ اب اس کی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس کے آثار بھرپور انداز میں نمایاں ہو رہے ہیں، اور جس میں بڑا کردار رہا ہے وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کا، اور آج اس کی پھر ایک بار پھر عکاسی کی۔ اس حوالے سے ان خبروں کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ شیئر کیا گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے، جو کہ آج اپنی کمیونیکیشن جو وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اس کے لیے آج کراچی چیمبر آف کامرس گئے، جہاں پر اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال پر
اپنے تجزیے کا اور اپنی جو ان کے پوائنٹ آف ویو تھا اس کو شیئر کیا۔ حالات اب معیشت میں کچھ بہتر ہونے شروع ہو گئے، ہماری ایکسچینج ریٹ کی مارکیٹ میں سسٹینیبلٹی آئی ہے، اور کیونکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی ہیں اور ہماری امپورٹس کم ہو رہی ہیں، اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کافی اچھی رفتار سے کم ہو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اب فارن ایکسچینج جو ہے جب پہلے نکل رہا تھا اب آنا شروع ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کا خزانہ جو ہے، ہمارے ریزروز جو ہیں، نان بوروڈ ریزروز، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اب آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہو گئے۔ ایکسپورٹ سیکٹرز میں جو کوانٹم ہے ٹیکسٹائل میں جو انکریز آ رہی ہے، اب جیسے جیسے یہ ٹرن اراؤنڈ اور بڑھتا جائے گا تو جو باقی بھی جو سیکٹرز ہیں ان میں بھی انشاءاللہ پازیٹیو مومنٹم آئے گا۔ سیاسی صورتحال میں جو بہتری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے سب سے زیادہ مثبت اثرات معیشت میں، کاروبار میں نظر آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رونقیں اب طویل عرصے کے بعد بحال ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ شیئرز کے بھاؤ اور لین دین میں بہت تیزی نظر آ رہی ہے۔ آج اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 828 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور مارکیٹ 2.2% اضافے کے ساتھ اب 38,411 پر پہنچ چکی ہے، جو حالیہ 9 ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ اب تک کے 4 کاروباری سیشن میں اس مارکیٹ میں 4.5% اضافہ ہوا ہے۔ آج $10 کروڑ کے تقریباً 46 کروڑ 60 لاکھ شیئرز کا لین دین ہوا، جو والیومز کے اعتبار سے 2.5 سال اور ٹریڈنگ کے لحاظ سے 1 سال کی بلند ترین شرح ہے۔ اب ریکارڈز بن رہے ہیں اس سال کے، خاص طور پہ اگر آپ مارکیٹ کی ایکٹیویٹی دیکھیں۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل ٹھہراؤ برقرار ہے۔ 30 جون سے اب تک روپیہ تقریباً 3% مستحکم ہوا ہے، مضبوط ہوا ہے، اور ڈالر کے ریٹ پہ $4.65 کمی آ چکی ہے۔ IMF کے پروگرام اور معاشی اصلاحات کے ثمر نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس مالی سال میں اب تک غیر ملکی انویسٹرز نے $711 ملین کی بانڈ اور ٹریجری بلز کی صورت میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریباً $800 ملین کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے حوصلہ افزا بات یہ بھی ہے کہ اس مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ 32% کم رہا ہے۔ ایکسپورٹس بڑھتی نظر آ رہی ہیں، جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا۔ ٹیکس ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے یعنی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کی پوزیشن 28 درجے بہتر ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک نے اس کی کنفرمیشن کی ہے، اور اسی پس منظر میں پاکستان دستاویزی معیشت کی راہ پر مسلسل اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ سیاسی ماحول میں بہتری، تشنیگی کا کمی ہونا اور تلاطم کا کمی ہونا، معیشت کا پہیہ آگے بڑھنا، مارکیٹس اور منڈیوں میں کاروبار کی بہتری نظر آنا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آنا کہ دراصل پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ رہا ہے وہ پچھلے مہینے اکتوبر کے مہینے میں سرپلس رہا ہے $99 ملین۔ یہ ایک بہت بڑی حوصلہ افزا خبر ہے۔ تمام معاملات میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ڈاکٹر امجد وحید، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں NBP فنڈز کے، اور پاکستان کی مارکیٹس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ فنڈز رن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو ہم ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، ایک ریسٹوریشن دیکھ رہے ہیں 9-10 مہینے کے بعد، ایک تقریباً سال کے بعد، اس میں جو پولیٹیکل ماحول میں بہتری آ رہی ہے اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے، اور جو ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ جی کامران صاحب، پچھلے 3 مہینے سے پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ جس طرح آپ نے بات کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آج سے 2 سال پہلے $20 ارب پر چلا گیا تھا اور پچھلے سال $13.5 بلین تھا، اس سال 4 مہینے میں تقریباً $1.5 بلین آیا، جس کا مطلب ہے کہ امید یہ ہے کہ ودن $5 بلین اس سال رہے گا۔ تو $20 ارب سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا $5 بلین پر آ جانا ودن 2 ایئرز ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ریٹس بھی، آلدو ڈسکاؤنٹ ریٹ ابھی اسٹیٹ بینک نے کم نہیں کیا، مگر آپ بانڈ ییلڈز دیکھیں، 10 سال کا بانڈ تقریباً 11.3% پہ آ گیا ہے، نیچے اس کا کافی ریٹرن آ گیا، اور اس کے علاوہ بھی نیشنل سیونگ سکیمز پر بھی گورنمنٹ نے ریٹ کم کر دی ہے۔ تو اس کی وجہ سے انویسٹرز کو اسٹاک مارکیٹ اب زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے، اور جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے تھے تو لوگ اسٹاک مارکیٹ سے نکل کے بینکوں میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ صرف جو مارکیٹ کی ایکٹیویٹی ہے اس کی خبریں نہیں آ رہی ہیں، ہمارے پاس یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایکسپورٹس کے آرڈر بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، جو ہماری ٹیکسٹائل ملز ہیں
ان کے پاس بہت آرڈرز ہیں, ان کی کیپیسٹی کے ایشوز ہو رہے ہیں. دوسرے بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کے لارجسٹ بسکٹ مینوفیکچررز ہیں, پچھلے 2 مہینوں میں انہوں نے ہائیسٹ ایور سیل کی ہے پچھلے 2-4 مہینوں کے دوران. اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں جو کہ اگر ہم چند مہینوں پہلے سے کمپیئر کریں تو لگتا یہ ہے کہ پہیہ چلنا شروع ہوا ہے. لیکن جب آپ کرنسی ڈی ویلیو کرتے ہیں, جس طرح 106 روپے سے 160 روپے ہو گیا تھا, تو امپورٹ پہ تو ایک دم فرق آ جاتا ہے. جو چیز آپ 106 کی امپورٹ کر رہے تھے وہ اب 156 میں امپورٹ ہو رہی ہے. مگر ایکسپورٹ میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ آلریڈی ایکسپورٹرز فل کیپیسٹی پہ تقریباً کام کر رہے تھے اور ایکسپینشن میں ان کو ٹائم لگتا ہے. وہ کچھ اب آلریڈی ہمیں اس کا بینیفٹ نظر آ رہا ہے, ایکسپورٹس اپ ہیں, مگر اگلے 2-3 سال میں میرے خیال میں ہماری ایکسپورٹس میں بڑا سبسٹینشیل انکریز آ جائے گا. اور جن ایکسپورٹر سے ہم بات کر رہے ہیں وہ سب ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں اور وہ سب پازیٹیو ہیں. آلدو ابھی بھی ریفنڈز وغیرہ کے ایشوز ان کے ہیں, مگر وہ جنرلی پازیٹیو ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں ایکسپورٹس میں کافی اضافہ ہو جائے گا. تو وہ ایک کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ جی اگلے سالوں میں جب اکانومی پک اپ کرے گی اور امپورٹ پک اپ کرے گی تو کرنٹ ڈیفیسٹ کو کیا ہوگا. تو میرا اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ امپورٹ پک اپ کرے گی جب اکانومی پک اپ کرے گی, مگر ایکسپورٹس بھی فردر پک اپ کر جائے گی. تو ہوپ فلی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مینیجیبل لیول پہ رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جب دھرنا وغیرہ آیا تو لگا یہ کہ مارکیٹس نے جو ہے وہ اس کو کوئی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دی, کیونکہ جو مومنٹم تھا وہ تیز ہی ہوا اس کے دوران. لیکن اب اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک تو وہ دھرنا وہاں ختم ہو گیا ہے, دوسری جانب نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں, جا رہے ہیں, اگلے 24 گھنٹے میں چلے جائیں گے. شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. تو پورے جو ماحول میں ایک جو ٹینشن تھی یہ پورے اس پورے ماحول کے دوران, اور خاص طور پر نواز شریف فیملی جو ہے وہ ظاہر بہت امپورٹنٹ فیملی ہے, اب یہ لوگ کافی باہر چلے جا رہے ہیں. تو اس سے بھی ماحول میں اوور آل جو سینٹیمنٹ, ہمیشہ ہم بات کرتے رہے کہ سینٹیمنٹ بہتر ہو تو پھر کاروبار چلے گا, تو یہ سینٹیمنٹ بہتر کرنے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس عمل نے؟ یہ بالکل دیکھیں اسٹاک مارکیٹ پہ یا اوور آل انویسٹمنٹ انوائرمنٹ پہ اکنامک اور پولیٹیکل دونوں فیکٹرز امپیکٹ کرتے ہیں. اور پولیٹیکل نوائز امید ہے کہ اب تھوڑی کم ہو جائے گی نواز شریف صاحب کے باہر جانے سے, اور دھرنا بھی اتنا سکسیسفل نہیں ہوا. ایک اور چیز جو آپ نے ریسنٹلی دیکھی کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے مل کے کچھ فیصلے کیے آرڈیننسز واپس کرنے کے اینڈ سو آن. تو لگ رہا ہے کہ فائنلی اب وہ ماحول بن رہا ہے جہاں پارلیمنٹ اپنا کام کر سکے گی نارمل, جو پچھلے 1.5 سال سے وہ نہیں کر سک رہی تھی. اور سو وہ ایک اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ان ریلیشن ٹو جو آپ مینشن کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی سٹیبل ہے, اور اکانومی میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اگلے 2 سال میں انفلیشن تقریباً 4% گر جائے گی اور انٹرسٹ ریٹ بھی 4% گر جائیں گے. اور جو انٹرسٹ ریٹ گریں گے, انفلیشن گرے گی, لوگ شفٹ کریں گے مور ٹوورڈ اسٹاک مارکیٹ فرام بینکس, منی مارکیٹ فنڈ, NSS سے شفٹنگ ہوگی ٹوورڈ اسٹاک مارکیٹ. کتنا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک ڈرائیو چل رہی ہے ڈاکیومنٹیشن کی اور KYC کی بینکس کے اندر, اور کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ اس طرف آئیں, اور پھر لوگوں نے ایمنسٹی لی اور اب اس پیسے کو وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں, وہ انویسٹ کر رہے ہیں, یہ ماحول بھی کچھ بن رہا ہے؟ آلدو جب آپ ڈاکیومنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو شروع میں پینز ہوتی ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ FBR اور ٹریڈرز وغیرہ میں کچھ چل رہا ہے, مگر جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے. ہم جو ڈاکیومنٹیشن کی طرف جائیں گے اور ہمارا ٹیکس ریونیو بڑھے گا تو اس سے ہماری چیزیں اوور آل بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, اور تھوڑا ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو بھی بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں جو آپ نے بھی اور میں نے بھی مینشن کی, مگر ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پہ خرچہ بہت کم ہوا ہے. IMF نے بھی یہ پوائنٹ کیا ہے, اور امید یہ ہے کہ اب تھوڑی سی جب اسپیس ملے گی تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ پہ سپینڈنگ بڑھائے گی, جو بڑی ضروری ہے اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد وحید, چیف ایگزیکٹو آفیسر NBP فنڈز ہمارے ساتھ موجود تھے. آخر میں ذکر کیا کہ ڈیولپمنٹ اسکیم, تعمیرات پہ اور جو پروجیکٹس ہیں حکومت کے, ان پر پیسے لگے, حکومت اپنے پیسے ریلیز کرے.